ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ندائے مدارس یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر ہمارے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی خبر لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جس کا تعلق ندوۃ العلماء دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہے۔ چنانچہ تمام ناظرین کرام کو جیسا کہ علم ہو چکا ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اس وقت اختلافات چل رہا ہے جو نہایت ہی قابل افسوس اور نہایت مذمت عمل ہے۔ چنانچہ اس دوران حضرت مولانا سید رابع حسن ندوی دامت برکاتہم العالیہ ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے ایک مکتوب ارسال کیا ہے جس کا تعلق مولانا سلمان ندوی سے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم سے کچھ بات ملاقات پر کرنا تھی، موقع نہ ہونے پر بصورت تحریر مندرجہ ذیل ہے۔ تمہاری دو کتابیں جو تمہاری تحقیق پر مشتمل ہے موصول ہوئی، ان کو باقاعدہ پڑھنے کا موقع ابھی نہیں ملا، البتہ بالواسطہ ان کے مشتملات سے واقفیت حاصل ہوئی ہے۔ ان سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں متعدد مواقع پر تم نے اہل سنت کے متفقہ آراء سے مختلف بلکہ مخالف رائے قائم کی ہے اور جمہور علماء و ائمہ دین سے اختلاف کیا ہے، جس سے انتشار پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ندوہ کو بھی مطعون کیا جا رہا ہے، وہ بھی سلف کی رائے سے منحرف ہو گیا ہے اور صحابہ کے بارے میں بھی ناپسندیدگی کی رائے ظاہر کی ہے۔ ان معاملات میں تم نے جو شدت اختیار کی ہے وہ نقصان دہ رساں ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم کے دیگر اساتذہ و سینئر ملازمین بھی ناگواری ظاہر کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک تم سے ہمارا ذاتی اور خاندانی تعلق ہے، اس کے پیش نظر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم تمہیں ہر ایسے عمل سے روکیں جو انتشار کا باعث ہو، اور دارالعلوم کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے مزید یہ حق بنتا ہے کہ دارالعلوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہر ایسے عمل سے روکا جائے جس سے دارالعلوم کی فضا مقدر ہو سکتی ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں کیا، شخصی آراء کو شخصی رکھتے اور اس میں دارالعلوم کی نسبت سے بچتے۔ ندوۃ العلماء کا مسلک جمہور اہل سنت کا ہے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کے مشاجرات میں کسف لسان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تمہاری جو آراء سامنے آئی ہے، تاریخ اسلام کی 3 صدی میں حکومت عباسی کے بعض معتزلہ، شیعہ اور اہل فتنہ نے بڑا ہنگامہ پیدا کیا تھا۔ اس کے مطالعے کا یہ شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ اس کا حضرت امام احمد بن حنبل کو مقابلہ کرنا پڑا تھا اور سخت اذیت اٹھانی پڑی تھی۔ وہ خلق قرآن کے عنوان پر تھا۔ اس دور میں بڑے عقلاء یونانی افکار کے اثر سے ہر بات کو عقل سے ناپنے لگے تھے اور اس سے اسلام کے بنیادی حقائق پر ایک ضرب پہنچتی تھی، اور اگر ہر چیز کو خالص عقل سے دیکھا جائے تو دینی حقائق کے انکار تک بات پہنچتی ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنی عقل سے دیکھے گا تو خدا کی ذات و صفات میں بھی عقلی توجیہ تک بات پہنچے گی، جیسا کہ یونانی فلسفہ نے کیا تھا۔ بالآخر مجلس نظامت میں بات آئی اور وہاں اکثر حضرات کی طرف سے انگیز کا اظہار ہو رہا تھا۔ بالآخر کمیٹی بنائی گئی جس کے ارکان نے تم سے رابطہ کیا اور اس کے جواب میں تمہارا رجوع سامنے آیا، لیکن اس کے بعد بھی تمہارا ایسا طرز عمل سامنے آیا جس سے تمہارا رجوع نامہ باطل معلوم ہوا۔ اور اب جب کہ تمہاری 2 کتابیں تہذیب علوم الحدیث اور تہذیب علوم القرآن سامنے آئی، جس کی بنا پر طرح طرح کے دارالعلوم کے احاطے میں بھی فکری تضاد کی صورت بن سکتی ہے، اور خاص طور پر صحابہ کے بارے میں تم نے جو اپنی آراء اور تعلیقات پیش کی وہ اہل حق قبول نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کے مطالعے سے طلبہ کا ذہن صحابہ کے تعلق سے خالصاً خراب ہو سکتا ہے اور ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نعوذ باللہ اتنی ناقص تھی کہ اکثر ایمان پر نعوذ باللہ باقی نہیں رہے۔ عقل کو جب ضرورت سے زیادہ جگہ دی گئی تو بہت بات آگے نکل گئی۔ رسالت و آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ اللہ کے وحدت و قدرت کی بحث زیر عمل آ جاتی ہے اور اس میں ترمیم و تعویل کی بھی بات پھیل جاتی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی تشکیک پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں صاف اعلان ہے کہ خالق کائنات کی ہر چیز اللہ کی طرف سے طے کردہ اور پہلے سے مقرر کردہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کی رہنمائی آخری اور مکمل رہنمائی ہے۔ اس کی نیابت آپ کے اصحاب و اتباع کرنے والے حضرات نے کی، اور صحابہ کرام آپ کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ نمونہ اور معیار تھے اور آپ سے دینی شریعت ملنے کا ذریعہ تھے۔ صحابہ کرام میں جو اختلاف
ہوا ان کے ہم عصر اور برابر کے لوگوں کا اختلاف تھا جو ان کے علم و اجتہاد پر مبنی تھا، اور وہ اس میں اپنی عظیم تربیت کے اثر سے مخلص تھے، اور اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ جہاں تک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، وہ ان کی بلندی کا ذریعہ ہے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت علی اور حضرت حمزہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کی شہادت میں سامنے آیا۔ اور آپس کی جنگیں جو ہوئی، ان کو یاد کر کے دل کو برا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بار بار اس کا تذکرہ و معایب و نقائص کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے، اور انسان اپنے معایب و خالص کو بھول کر اس میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، دراصل اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم کے نصاب میں کوئی ایسا مضمون شامل کرنا جو نزاع و انتشار کا باعث بنے، وہ درست نہیں ہوگا۔ اساتذہ اور طلباء کی طرف سے جو شکایت سامنے آئی ہے، اس کے پیش نظر یہ توجہ دہانی کر رہے ہیں، تم پر ایک حق سمجھ کر یہ بات تمہارے سامنے رکھی گئی جو خاندانی علمی اور دینی حق بھی تھا، اور پھر تم ہماری نگاہوں کے سامنے پروان چڑھے۔ تمہاری ترقی میں ہمارے مشوروں کا بھی دخل رہا، اور عمر میں تھوڑا بہت فرق اور تفاوت نہیں بلکہ ایک نسل کا سعادت۔ دعا گو محمد رابع حسنی ندوی۔